السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سبھی کے لیے حضرت قاری حنی ملتانی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ آئیے دوستو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا۔ لوگوں، اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، او کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے۔ او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے، عربی پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو، میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، زد فی رزقی و عمری۔ اور سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو۔ جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔
اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگے او سلیمان علیہ السلام، جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار۔ لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم، کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی، آؤ میدان میں، دو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میری خود اختیار میں نہیں، میرے قبضے قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری کی، اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے۔ ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے۔ قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی، میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر بھی سنو۔ قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا، کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اب پہ مرسن بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے، ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ کہتا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ۔
کیوں لا یحتمن لکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا. اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے. تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. بچنے کی کوشش کرو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا. پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے. آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے. اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا. تو ہدہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی. پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا. ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا. جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین. کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا. جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی. ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے. جن تابع، دو تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں. تمام کی تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام.
الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر اولا اذبحنہ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو، اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پھانسی نہیں چڑھتا آدمی۔ ہم نے سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم۔ ہماری تو یہ اللہ کا قرآن چڑھے کاٹتا ہے، لے دے کر مردوں کے کام کا رہ گیا۔ فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں، چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں، آیا نظر کہ نہیں جی؟ کہیں نظر آیا ہدہد کہ نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں، اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے آنے دو۔ آیا ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے گریبان میں جھانکتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی۔ ہدہد آ گیا، آ کے بیان شروع کرتا، انی وجدتم اے سلیمان علیہ السلام، اے بادشاہ، انی وجدتم رأتا تملکہم، اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ انی وجدتم رأتا تملکہم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ انی وجدتم امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا، انی وجدتم رأتا تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے، اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے۔ بنبئی یقین، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے، فمکث غیر بعید،
دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا۔ اے سلیمان علیہ السلام، ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں۔ اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں، ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہدہد درخان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کن بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا، سورج کو میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ درخان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک کرتے تو ہر حق برس پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک تقریر در جائے کل بات کرے، اے خدا اے خدا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔
جو بات ترخان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راضی دے بننے سے بیسی سانکھوں کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، خوب چیک کر کے آیا تو؟ کہ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم، اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، جس اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں، یوں لکھا علماء کرام نے، بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی،
اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں گڑھا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. وہ سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالٹا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک کے سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی. کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، واتونی مسلمین. یا کہتا ہے ایک خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم
कितने ताकतवर लोग हैं। तुझे कौम सबा का अच्छा भला पता है, मुल्क का पता है, हम तेरी रियाया है, हम तेरी कौम है, हम तेरे पीछे हैं। नहनु लो कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, रगड़ के रख देंगे, पीस के रख देंगे, तबाह कर देंगे। तू ऐलान जंग कबूल कर ले, तू घबराना, हम कितनी ताकतवर कौम है। वल अमरु इलैकी फंजुरी मादा तामुरीन। बल्कि इसकी सलाह ये थी कि पैगंबर के खत का जवाब सही तरीके से अच्छा भेजूंगी, पर पार्लियामेंट से मंजूरी ले लूं, अपने वजीरों से मनवा लूं, अपने सफीरों से मनवा लूं, अपनी कौम को एतमाद में ले लूं। हाय, मुल्क सबा की औरत बादशाह की खोपड़ी में तो ये बात आ गई कि कौम को एतमाद में लिए बगैर काम नहीं चलेगा, और आज किसी की खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कौम कोई नहीं समझता, मिल्लत को कोई नहीं समझता, बिरादरी को बिरादरी कोई नहीं समझता। हजरत बल्कीस की उम्मीद के खिलाफ हुआ। उम्मीद ये थी कि ये मेरी बात की तायीद करेंगे कि भाई बात लड़ना अच्छा नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐलान जंग कबूल करने के बजाय उनकी तबलीग कबूल करेंगे, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, अल्लाह पाक को एक महबूद और उसी की परस्तिश की जाएगी। कौम पड़ गई उल्टी, कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ, ताकतवर कौम। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने कि एक एक आदमी की खुराक भी कई कई मन थी। शुक्र है उस जमाने में खत्म का रिवाज नहीं था, नहीं तो दो ही मौलवी सारा मुल्क खा जाते हैं। सारी कौम बिगड़ उठी। हम ताकतवर हैं, कुव्वत वाले, नहनु उलू कुव्वत। कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करो। बल्कीस की दानाई के अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तारीफ की है। पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कहने लगी, क़ालत इन्नल मुलूक, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। कहने लगे, ओ पागलों वाली बातें ना करो। जब दो बादशाह लड़ाई के लिए खड़े हो जाया करते हैं, और जो दो बादशाह की जब लड़ाई हुआ करती है, लड़ाई और फसाद मीचा करता है, वजालो इज्जत अहलिहा अदिल्ला, अरे इज्जत वाले लोग भी जलील हो जाया करते हैं। क्या बात कही हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम। काफरा तो थी, मुशरिका तो थी, लेकिन अक्ल सलीम रखती थी। कहने लगी, लड़ाई अच्छी चीज नहीं, लड़ाई बहुत बुरी है। काबिल लोग जलील हो जाया करते हैं, इज्जत वाले जलील। वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला, इज्जत वाले जलील हो जाया करते हैं। लड़ाई बहुत बुरी चीज है, दंगा फसाद बहुत बुरी चीज है। अरे औरत ने तो ये बात कह डाली कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं, और आज हर मर्द, हर समझदार आदमी दो लड़ते हुओं को उंगली तो मार देगा, खबर शाबाशी, बहरा नहीं। कभी कोई ये सलाह नहीं देगा आपस में रस जाओ, ठह जाओ, सबर कर जाओ, अपनी हलाल कमाई कचहरी वालों को ना खिलाओ, पुलिस वालों को ना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पेट में डालो और ना इनको पालो। और जो ऐसी बात करता है उसकी बात की तरफ वैसे तवज्जो नहीं देते लोग। कहने लगी, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन, बस्ती का नाम लिया उसने, तो शहरों का नाम भी नहीं लिया। कहने लगी, जिस बस्ती में दो बादशाह लड़ते लड़ते चले गए, वो बस्ती बस्ती नहीं रहेगी, वो बर्बादी हो जाए। ये सारा मंजर देखा हुदहुद ने। परिंदा है,
پرندہ ہے پرندہ، انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے، میٹرک مڈل پاس نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہے آئے ہدہد، ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15 ہزار روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے. اللہ کے ولی، تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تختی منگوا لے. یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے. دوسرا کہنے لگا بس. اس نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. یہ ہو جائے جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا مزہ ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤں اپنی مسجد ہی، سارا نو پوچھا دسو تا کی رائے بندے ہو کہ نہیں بندے. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. خود ہی جس کے گھر کو چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں، گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، سی آئی ڈی آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے. جن کہنے لگا ایک نے قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی.
लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आप लोग भी सोचे, अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो ज़िना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके तख्त को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई। तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जहान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनवाया जिनों से और उसके ऊपर शीशा बिछा दिया और हजरत बल्कीस से कहा कि इस हौज के ऊपर से चलो। और बल्कीस चलने लगी, नीचे शीशा था और उसके नीचे पानी था। तो ऐसा मालूम हुआ कि पानी में चली गई हूं, सलवार को ऊपर को करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या करती है? कुरान करीम कहता वक्का साफतान साक़ैहा, पिंडलियां भी उसकी नंगी हो गई, ऊपर सलवार कर ली। कहने लगी पानी में भीग जाएगी मेरी सलवार, मेरी सलवार पानी में भीग जाएगी। फरमाया किधर है पानी? नीचे बैठ करके यूं शीशे पे बल्कीस ने हाथ फेरा तो हाथ को पानी लगा ही नहीं। नजर तो आता है पानी। तो कहने लगे कमली नीचे पानी है, शीशे में से परताव पड़ रहा है, खुदा और है, खुदा की तजल्लियात का परताव सूरज में पड़ रहा है। समझाया उसको। कहने लगी अब मैं मान गई कि वाकई चांद सूरज का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, सारे जहान का खुदा कोई और है। खुदा के सिवा और कोई चीज किसी की मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। बात कर ली मैंने बादशाह से ताकि मैं जाकर खबर दूं और वो बच्चा कत्ल हो और मुझे इनाम मिले। इस इनाम का बेड़ा गर्क हो, इसके पीछे ना जाने क्या क्या हम लोग करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे मौलाना कारी हनी मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।